अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 23 अप्रैल है, जुमातुल मुबारक सन 2021। दो इश्यूज़ पर बात करूंगा। नामूस रिसालत पर जो नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, वो फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, आप खुद कीजिएगा फैसला कि कौन सही है कौन गलत। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की जायदाद की नीलामी। एहतसाब अदालत ने उनकी जायदाद की नीलामी का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से ये कहा है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप ये रिपोर्ट पेश करें, और जिस प्रॉपर्टी पर कोई एतराज़ नहीं है उस प्रॉपर्टी का उन्होंने कहा है कि उसको आप बेच दें। उनके जो शेयर्स थे, एससीसीपी चेयरमैन से ये भी कहा गया है कि उन शेयर्स को भी बेच दिया जाए, क्योंकि वो एक भगौड़े हैं, इश्तिहारी हो गए हैं, और इश्तिहारी की जो जायदाद है वो नीलाम करके पैसा सरकारी ख़जाने में जमा कराया जाता है। ये पाकिस्तान का कानून है। लेकिन सबसे पहले वो मसला जो नहायत हसास मसला, जो हम तमाम मुसलमानों के नज़दीक, एक बात ज़हन में रखिएगा, कोई यहाँ पर जज्बात उभारने की कोशिश नहीं कर रहा। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये एक असूल की बात कर रहा हूँ। हुकूमत ने एक मुआहदा किया गवर्नर हाउस में बैठकर, उसका शेख रशीद साहब ने ऐलान किया। उस मुआहदे के नतीजे में एक कौमी असम्बली में एक करारदाद भी पेश की गई नामूस रिसालत की, और उसका जो मतन था वो उसी जो मुज़ाकरात थे उन्हीं में उसको तय किया गया। जो करारदाद थी वो पेश करवा दी गई एक हकूमती रुकन से प्राइवेट मेंबर्स डे पर। उस वक्त ये तासुर था सब कुछ कि ये हुकूमत और जो लब्बैक के दरमियान जो मुआहदा है उसके नतीजे में ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आज मैं तो खैर पहले भी खबरदार करता रहा, क्योंकि परसों 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले शेख रशीद साहब ने की, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उसमें शीरी मज़ारी साहबा और शेख रशीद साहब। वहाँ पर यह कहा गया इंटरनेशनल मीडिया को कि करारदाद अगर पास भी हो गई तो फ्रांसीसी सफ़ीर जो है उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा। शीरी मज़ारी साहब ने यह कहा। आज जो जुमे का दिन था और जब आखिरी इजलास जो मुलतवी हुआ था, उसमें यह कहा था स्पीकर साहब ने कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तय कर ले कि किस तरीके से बहस करनी है। पूरी ऐवान ने बहस करनी है, कमेटी ने बहस करनी है, मुत्तफिका करारदाद आ जाए और फिर उसको पेश कर दिया जाएगा। आज सबसे पहले तो उस करारदाद को एजेंडे से निकाल दिया गया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, जाहिर है उन्होंने ये जो बयान दिया वो हुकूमत के बिहाफ पर बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि इस ये जो करारदाद है हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, और ये एक प्राइवेट मेंबर ने पेश की। पीटीआई की गवर्नमेंट का इस करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ये मुआहदा शेख रशीद साहब, नूरुल हक कादरी साहब और बहुत अहम शख्सियात की मौजूदगी में ये मुआहदा किया गया था, लेकिन आज हुकूमत ने यह कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और फिर यह भी कहा उन्होंने कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई करारदाद इस हवाले से लाना चाहती हैं तो वो ले आएं, हमारा हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। गोया पहले जो मुआहदा, ये सारा फसाद हुआ क्यों, सारा मामला ख़राब क्यों हुआ? हुकूमत के झूठ बोलने पर। और कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत इस तरह से करेगी। इमरान खान साहब की हर इशू पर बहुत उनकी एक इंटेग्रिटी है और वो बड़ी एक सच्ची बात करते हैं। अपोजिशन के हवाले से सब कुछ, एहतसाब के हवाले से, करप्शन के हवाले से वो सच कहते हैं। लेकिन खुदा जाने कि यहाँ कौन से लोग उनके सलाहकार हैं या क्या हुआ, इस मामले पर मुसलसल उनकी हुकूमत झूठ बोल रही है। पहला मुआहदा किया उन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ, उसको पूरा करना था फरवरी में। जब फरवरी आई तो फिर वादा किया कि हम इसको थोड़ा टाइम दे दें, अप्रैल में कर देंगे, और इस बात का ऐलान खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया। उसकी प्रेस क्लिपिंग्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये पेश करूंगा ऐवान में 20 अप्रैल से पहले। फिर उसके बाद ये कहा कि जनाब, ये उस दिन तकरीर में भी ये कहा कि हमारा और लब्बैक का जो नुक्ता नज़र है, जो यानी जो मकसद है वो एक ही है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। और उसमें उन्होंने बड़ी अपनी तावीलात भी दी। लेकिन फिर उसके बाद यकायक ये हुआ, जब पूरा मुल्क बंद हुआ, जब रिएक्शन आया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये इजलास बुलाया गया और ये सब कुछ पेश किया गया। अब हुकूमत की तरफ से ये कहना कि ये एक प्राइवेट मेंबर अमजद न्याजी साहब, जिन्होंने डॉक्टर शेर अकबर न्याजी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने ये जो दरख्वास्त, ये जो करारदाद, वो करारदाद जिसका मतन गवर्नर हाउस में एग्री किए शेख रशीद साहब, नूरुल हक कादरी साहब और लब्बैक के लोग और भी बहुत सारी शख्सियात मौजूद थीं। तो उसके बाद अब ये कहना कि ये हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये टाइम बाय करने वाली बात थी, झूठ बोलने वाली बात थी, मुनाफिकत वाली बात थी। हुकूमत, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत अगर अब भी ये समझती है
کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہے، تو پارلیمنٹ ایک بیسٹ فورم ہے جس پر آپ نے یہ بات کرنی تھی۔ قرارداد پیش کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کو آج ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ لیکن جو اہم بات میں آپ کو بتاؤں، آج کم از کم حکومت کے قومی اسمبلی کے کم از کم 15 سے 20 اراکین تھے جنہوں نے ایوان میں بینر اٹھائے ہوئے تھے، جن میں چودھری طاہر اقبال ہے، جن میں مکسی ہے، جس میں نور عالم خان ہے، خرم نواز ہے، کوئی تقریباً وہ ان کی فوٹیجز موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ 15 سے 20 اراکین اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، آج وہ نعرے لگا رہے تھے بینر لے کر اور مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ جو فرانسیسی سفیر کو باہر نکالا جائے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ معاملہ، اس معاملے میں اس طرح کی جو بد احتیاطی ہے اور اس طرح کی منافقت اور اس طرح کا جھوٹ، یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے۔ کوئی کسی کی ڈیمانڈ غلط ہے یا جائز، اس کا فیصلہ جب ایک قرارداد قومی اسمبلی میں آ جائے گی، اس پر آپ بحث کر لیں، اس پر آپ قوم کو بتائیں کہ یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کھل کر۔ لیکن آپ اگر جھوٹ ایگریمنٹ، ریاست پاکستان اگر ایگریمنٹ کرتی ہے، سائن کرتی ہے اور بار بار اس سے جھوٹ بولتی ہے، اب یہ پھر جھوٹ، کس بات پر آپ اعتبار کریں گے؟ کون سی بات آپ کی سچی ہوگی؟ کیوں آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ یقین کریں، تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے، میں آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی فائنینشیل بنگلنگ نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک وہ چلا رہے ہیں، اس مسئلے کو ہینڈل غلط کر رہے ہیں۔ کوئی ان سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کر دیں، یا آپ سے یہ کہا کہ آپ نے بھی معاہدہ یہ کیا کہ آپ اسمبلی میں لیں، آپ اسے اون کریں۔ یعنی آپ نے تحریک لبیک کو، پاکستان کے اندر جو احتجاج تھا اس کو مطمئن کرنے کے لیے پرائیویٹ ممبر سے آپ نے وہ کروا دی، قرارداد پیش کروا دی۔ بیرونی دنیا کو آپ نے یہ کہا کہ جناب حکومت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم یہ ریاست کا معاملہ ہے کہ وہ کیا خارجہ پالیسی بناتی ہے، کیا نہیں بناتی۔ اب اس کے بعد آج جب اس پر بات ہونی تھی، جو اسپیکر صاحب کی لاسٹ جو کمٹمنٹ تھی، آپ نے ایجنڈے سے نکال دیا، اور وفاقی وزیر صاحب آ کے حکومت کی پالیسی، جب وفاقی وزیر بولتا ہے تو وہ حکومت کی پالیسی بول رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب اس کا تو حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نون لیگ اور اگر پیپلز پارٹی نے کرنا ہے تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ مت کریں ایسا، نبی کی حرمت پر سیاست مت کریں۔ آج آپ کی اپنی جماعت کے 15 سے 20 اراکین آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالیں۔ یہ مطالبہ جو ہے، یہ آپ اس کو، مجھے نہیں پتا ایجنڈا کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کون یہ سب کروا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ ہمیں اس سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی بجائے ہمیں اس کو یونائٹ کرنے کی کوشش ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ کریں۔ میں سچ حق کی بات پہلے بھی کی، اب بھی کی اور کرتا رہوں گا۔ حکومت جو کچھ کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، یہ ظلم، یہ زیادتی، اور ایسے مسئلے پر جو ایمان کا حصہ ہے، ناموس رسالت ایمان کا حصہ ہے، اگر ناموس رسالت نہیں ہے، اگر نبی پر یقین اور اعتماد نہیں ہے، تو پھر ہم کاہے کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ دوسری، نواز شریف صاحب کی جائیداد کی نیلامی۔ احتساب عدالت نے نیب کی درخواست پر یہ فیصلہ کر دیا کہ جائیداد نیلام کر دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سے، شیخوپورہ سے یہ کہا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر رپورٹ پیش کریں، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ اب جب وہ اشتہاری ہو گئے ہیں تو قانون کے مطابق ان کی ساری جائیداد ضبط ہوگی، نیلام ہوگی، اس کا پیسہ سرکار کے خزانے میں جمع ہوگا، اور اس میں ان کی گاڑیاں، پولیس کو کہا گیا کہ کہا گیا ڈپٹی کمشنرز کو کہ پولیس کی مدد سے ان کی گاڑیاں پکڑے، بیچ کے پیسے ان کو حکومت کے کھاتے میں جمع کرائیں۔ ان کے جو ایس سی سی پی کے چیئرمین کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو شیئرز ہیں وہ بیچ کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائیں۔ یہ بات میں وضاحت سے کر دوں کہ جس وقت کابینہ نے، حکومت نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالا تھا تو یہ کہا تھا نواز شریف صاحب سے کہ 7 ارب روپے کے شیورٹی بانڈ آپ دے دیں اور آپ باہر چلے جائیں، کیونکہ جو معاملہ آپ کے اوپر، آپ کے گرد گھوم رہا ہے وہ 7 ارب روپے کا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے ان کو اس شیورٹی بانڈ کے بغیر باہر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جو حکومت کی جو ویور تھا، جو حکومت کا جو بانڈ تھا، اس کو انہوں نے ان نیسیسری قرار دے دیا۔ اب اسی لاہور ہائی کورٹ میں نون لیگ اپیل کرے گی کہ جناب ان کی جائیداد کی ضبطی نہ کی جائے۔ اس عدالت نے پہلے ان کو بغیر شیورٹی بانڈ کے جانے دیا، وہ نہیں آئے، جو حکومت کا خدشہ تھا، جو لوگوں کا خدشہ تھا۔ اب جو جائیں گے عدالت میں دوبارہ شریف فیملی، لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ بڑا فیصلہ، جائیداد کی نیلامی،
اور نواز شریف صاحب کیونکہ اشتہاری ہوئے گئے واپس نہیں آئے، وہاں پر وہ صحت مند ہیں، وہاں پر وہ چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں، وہاں پر وہ سرکاری وہاں پر وہ تقاریر میں شرکت کرتے ہیں ویڈیو لنکس کے ذریعے، کافیاں پیتے ہیں باہر آکسفورڈ اسٹریٹ پر گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ان کا نہ کوئی سرجری ہوئی، نہ ان کا کوئی پروسیجر ہوا اور نہ کوئی ان کو بیماری ہوئی. اور اب عدالت کے پھر سامنے یہ معاملہ آئے گا، ہائی کورٹ کے سامنے. لیکن آج جو فیصلہ کیا احتساب عدالت نے، بڑا فیصلہ، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ان کا جو جائیداد ہے وہ نیلام ہوگی. لیکن ایک بات بتا دوں، جو بڑی اہم جو قیمتی جائیداد ہے، جو جاتی عمرہ میں ان کا گھر ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو جگہ تھی وہ ان کی والدہ کے نام تھی. ایک بڑے آدمی یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت ساری جو ان کی پراپرٹیز ہیں، بہت ساری ان کی جو جائیدادیں ہیں، ان کے جو بزنسز ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے نام نہیں ہوتے، ان کے عزیز و اقارب کے نام ہوتے ہیں، ان کے اہل خانہ کے نام ہوتے ہیں، ان کے فرنٹ مین کے نام ہوتے ہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب کی جو ان کے جو بہت سارے جو ان کے لوگ ان کے بیٹے کے ساتھ کام کرتے تھے، سلمان شہباز کو، انہوں نے ٹیٹیاں لگائیں، پیسے بھیجے اور پھر ان کے اکاؤنٹ میں آئے اور وہ استعمال ہوئے. اب یہ جو بہت ساری جائیداد ہے، وہ جائیداد نواز شریف صاحب کے نام نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن میں بھی بہت ساری جائیداد کلثوم صاحبہ کے نام ہے، بہت ساری جائیداد ان کے بچوں کے نام ہوگی. بچوں کے نام تو نہیں ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے کھاتے ہیں کہ کم جائیداد ہوگی جو وہ نیلام ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال عدالت نے بھی یہی کہا ہے کہ جس جائیداد پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مشترکہ جائیداد ہوئی تو دوسری پارٹی آ جائے گی کہ جناب یہ تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، تو آپ اس کو تو نہیں بیچ سکتے. یہ ایک جان بوجھ کر سسٹم بڑے لوگ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کارروائی ان کے خلاف ہو تو وہ اس کارروائی سے بچ سکیں. اب دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ کارروائی جو ہے اس کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. ہائی کورٹ کیا کرتی ہے اور حکومت کیسے اس کو پرشیو کرتی ہے، کیونکہ لاہور کے ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے آفیسرز وہ ہیں جو شہباز شریف اور نواز شریف کے لائل ہیں. حکومت نے فیصلہ کر بھی لیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ اتنا آسان نہیں ہے. مختلف تعویلات کی بنیاد بنا کے، قانونی شکوں کی بنیاد بنا کے، وہی آفیسرز جن کے ذمے یہ کام ہے نیلامی کا، وہ اس کو روکیں گے، اس کو بچائیں گے، کیونکہ ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ شریف خاندان کے ساتھ ہیں، اور اس حکومت کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کس کو لگانا ہے اور کس کو نہیں لگانا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.